اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت اور قائم دائم رکھے۔ روحانی قوت بڑھانے کا جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا، بہت عظیم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ پاک اپنی رحمت میں جگہ دیں اور آپ کی روحانیت کو بڑھائیں، اور تیسری آنکھ یعنی روحانی طاقت آپ کے اندر بلند کرے۔ ایک بات یاد رکھیں، اس عمل کو آپ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ اس کا چلہ ضرور کریں گے۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا متینو، یا متینو، یا زبر یا، غور سے سن لیں، غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ یا زبر یا، میم زبر ما، یا ما، تے تازے یا تی، نون پیش نو، یا متینو، یا زبر یا، میم زبر ما، یا ما، تا زبر یا تی، یا متی، نون پیش نو، یا متینو۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کا چلہ کرنا ہے، ایک وقت مقرر کر کے روزانہ اس عمل کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 21 دن، ایک دن سے لے کے 21 دن۔ اگر روحانیت بلند ہو جاتی ہے تو پھر 11 دن تک آپ اس کو مکمل کرو، نہیں تو اس کی زکوٰۃ صغیرہ ادا کرو۔ اگر بھائی لوگ ہیں تو زکوٰۃ کبیرہ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کبیرہ عمل کا جو پوائنٹ نمبر ہے، یعنی کہ پڑھنا کتنی بار ہے؟ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یا متینو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے، وہ آپ نے طریقہ استعمال کرنا ہے روحانیت کو بلند کرنے والا۔ اور اس عمل کے ساتھ جتنے بھی آپ کو طریقہ سمجھایا جائے گا یا بتایا جائے گا اس کو بھی آپ استعمال کرو گے کہ روحانیت کیا ہے، روحانیت کو کیسے بلند کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتایا جائے گا تفصیلاً سے، وہ بھی غور سے سننی ہے اور پھر یہ عمل کو کرنا ہے۔ عمل کی جو شرائط ہیں وہ بھی ویڈیو کے آخر میں بتائے جائیں گے، وہ آپ نے سنے ہیں۔ طریقہ ایک دفعہ پھر سمجھا دیتی ہوں۔ آپ نے دیکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر پڑھ سکتے ہیں تو لا تعداد بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر اس لفظ کا شوق ہے، اگر آپ کے اندر روحانی طاقت قوت محسوس ہوتی ہے، اور جب آپ آنکھیں بند کرتے ہو کسی چیز کا تصور کرتے ہو وہ ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ آنکھوں کے آگے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اگر آپ آنکھیں پڑھتے پڑھتے، اگر لیٹے ہوئے، سوتے ہوئے، سونے سے پہلے، سونے سے کے بعد، اٹھتے وقت اگر آپ یہاں متینوں کا ورد کرتے ہو تو اگر آپ کی روحانیت آپ کو محسوس ہوتی ہے، چلتے پھرتے آپ کو اللہ اکبر، اللہ صمد، سبحان اللہ کی ہلکی سی آوازیں محسوس ہوتی ہیں آنکھیں بند کرنے کے بعد، تو یقین مانے آپ کی روحانیت بلند ہونے لگ پڑی ہے۔ روحانیت کی بدولت آپ کو چھوٹے موٹے واقعات محسوس ہونے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی سامنے شخص آتا ہے آپ کو اس کا حال محسوس ہونے لگے گا، اگر اس کو کوئی پرابلم، تکلیف، پریشانی ہوگی آپ کو محسوس ہوگی۔ اور پھر آپ اگر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ پھر کوئی عمل کرتے ہو، موکلین کا عمل، میں نے اتنے پیارے پیارے موکلین کے عمل بتائے ہیں، آپ پریوں میں موکلین کے عمل کرتے ہو تو یقین مانیں آپ کو روحانیت کی وضاحت نظر آ جاتی ہے، پھر آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی اور روحانیت بھی آپ کی اجاگر ہو جاتی ہے۔ یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے بتایا جا رہا ہے، اس کو کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، روحانیت ظاہر تب ہوتی ہے جب آپ کو اس کا شوق ہوتا ہے۔ ہر چیز شوق کی بنا پر ہوتی ہے، عملیات میں آنے کے لیے بھی شوق کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی خواہشات کو مار کے بلند کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں عملیات میں مجھے کہتے ہیں آپ ہی کھانا پینا آپ نے بند کر دیا تو ہم کھائیں گے کیا؟ جب رب کو منانے کا وقت آتا ہے نا تو بہت سے بزرگ انبیاء اکرام اور بہت سے صحابہ اکرام لوگ، ولی، فقیری، آج کل تو وہ فقیر ہے ہی نہیں، وہ فقیری، وہ بزرگی، وہ ولی، وہ پیری فقیری بھی آپ لگا لیں
تو وہ بھی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. آپ یقین مانیں کہ میرے بتائے ہوئے طریقوں سے کریں، آپ کے اندر بزرگی، فقیری، پیری اور پتہ نہیں کون کون سی بلندی آپ کے اندر آ جائے گی، اور دنیا ایک چھوٹی چوٹی تو کیا مچھر اس سے بھی چھوٹی لگے گی آپ کو. یقین مانیں اتنا اللہ کا نور آپ کے اندر بلند ہوگا کہ آپ ہر چیز کو بھول جاؤ گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. عمل کے آگے شرائط جو بتائے جا رہے ہیں وہ پلیز سن لیجئے گا، آپ کو آسانی ہوگی، اور طریقہ بتایا جائے گا کہ عمل کرتے وقت طریقہ کیا اختیار کرنا ہے. اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزاد، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزاد، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی. اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں. تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے. اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے. نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں. شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں. نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں. طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں. یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے. دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں
لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے، اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں، یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے، سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے۔ اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے، یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے، یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا، روشنی کو محسوس کرنا، اللہ کا نور محسوس کرنا، یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں، اس سے کامیابی جلدی ہوگی۔ اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں۔ ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں۔ اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔